صاحب میاں نواز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ تبدیلی کا وقت آ چکا ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی صفوں کے اندر سے تبدیلی نہ کی تو باہر سے تبدیلی آ جائے گی، اور جو ظاہر خوفناک ہوگی۔ یہ بتائیے گا کھوسا صاحب، آپ محسوس کر رہے ہیں کوئی تبدیلی آ رہی؟ دیکھیں جاوید، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تبدیلی ہے، لیکن میاں صاحب ماشاءاللہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ہم ان کی تمام جتنی یہ ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ جنرل گورننس کے لیے بہتر ہے ان کا اس طرح کا ہمیں متنبع کرنا، یا تمام جو سیاسی قوتیں ہیں یا سیاسی جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی ہیں چاہے وہ مرکز میں ہیں، ہم کولیشن میں ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی گنجائش ہے، اور جمہوریت میں ہمیشہ ہوتی ہے اصلاح کی گنجائش۔ لیکن ایک چیز پر میاں صاحب اور تمام سیاسی قوتیں وہ متحد ہیں کہ جمہوری نظام کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی غیر جمہوری قوت، سبھی کی یہ اتفاق ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے، یعنی فوج آ جائے تو آپ برداشت نہیں کرے گا کوئی بھی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت اس پر جو ہے بالکل قطعاً سر منہ یہ ذرا برابر بھی اس پر وہ سوچنے کو تیار نہیں، اور ریزسٹ کرے گی۔ کوئی تبدیلی نہیں سب سے پہلے میاں صاحب ریزسٹ کریں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور میری نظر میں اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ ان ہاؤس کسی کے پاس میجورٹی نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ میاں صاحب تو ہم سے بھی اچھا یہ بتائیے کہ کیبنٹ کے منسٹرز جو 14 یا 15 منسٹر جو ہے وہ ری شفل ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، یہ تو تبدیلی ہو سکتی کم از کم کہ وہ منسٹر جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں یا جن کے اوپر یہ ہے کہ گورننس نہیں ہو رہی ان کو فارغ کر دیا جائے یا ان کی منسٹریاں چینج کر دی جائیں، اس قسم کا کوئی ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے، دیکھیں 2-3 کیٹیگریز ہیں جو ہے، ایک تو یہ ہے جن کو نیب میں سزا ہوئی ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے وہ خود سبکدوش، وہ اپنا والنٹیرلی استعفیٰ دے دیں، نہیں دیں گے تو وزیر اعظم نکال دیں گے، نکال دیں گے۔ جو سزا یافتہ رحمان ملک شامل ہے، سنیں نا، جو سزا یافتہ ہیں اور جن پر وہ قدغن لگی ہوئی ہے، کیونکہ نیب کی سزا میں صرف سزا وہ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے سال تک وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، جن کے خلاف صرف الزام ہے، دیکھیں الزام تو ہمارا ایڈمنسٹریل سسٹم ہے، سزا ہے، ہم نے میثاق جمہوریت میں جو دستخط سزا یافتہ لوگوں کو فارغ کر دیں گے، جو ہم نے دستخط کیا میثاق جمہوریت پر، ہم نے معافی بھی مانگی ہے قوم سے، دونوں سزا یافتہ منسٹروں کو ہم کسی کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے آئندہ سے، سزا یافتہ منسٹرز کو نکال دیں گے۔ منسٹرز کا مجھے نہیں کوئی ہے نہیں ایسا، ایک ہیں جو جن کی اپیل بھی پینڈنگ ہے، جن کی وہ استثناء بھی کیا گیا ہے۔ کون ہے؟ رحمان ملک ہے، میں بتا دیتا ہوں، رحمان ملک ہے، پارڈن دیا پریزیڈنٹ صاحب نے۔ دیکھیں ایبسینشیا میں سزا تھی، نہیں یہ سزا ہے کہ جکھو سزا آپ قانون دان ہیں، آپ یہ نہیں کریں سزا۔ ایک منٹ سمجھو، میں بات سمجھو ذرا، 31A کی سزا ایبسینشیا کی، اس میں وہ نہیں ہوتا جو نیب کی سزا اوریجنل کرپشن یا اوریجنل کیس، وہ بھی نہیں تبدیل ہو رہے، نہیں کچھ بھی نہیں تبدیل ہو رہا۔ مجھے جھگڑا صاحب کو یہ ہوتا ہے بیان بازی ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ ہوگا، منسٹر چینج اور یہ سزا غیر آئینی ہے، جاوید غیر آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے ان کے رویوں میں، ان کی گورننس میں، ان کے جو فارورڈ پاتھ میں، لیکن آتی ہے نہیں یہ تو پھر اگر کوئی تبدیلی آئی تو کیسی آئی؟ ان کے رویوں میں آنی چاہیے، ان کی گورننس میں آنی، نہیں آ رہی تو پھر ملک جس طرح سے ویسے ہی چلتا جائے گا۔ اس طرح چلتا رہے، پی ایم ایل کیوں نہیں آتی؟ آپ نہیں آ رہے، نہیں مطلب آپ ہمیں کیوں بیچ میں لے آئے؟ کام آپ کا نہیں، سوری، کام آپ کا ہے، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ پلیز کام کریں، اپنا کام کریں۔ ایشو تو یہی ہے نا کہ آپ سے اپنا کام نہیں ہو رہا تو ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو کوئی ہوس نہیں ہے، ہمیں تو کوئی گریڈ نہیں ہے کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے۔ آپ کو 5 سال ملے، آپ اپنے 5 سال مکمل کریں، لیکن پلیز نہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ ایسی تبدیلی لائیں تاکہ ملک میں بہتری ہو، یہ نہ ہو کہ جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں جی، تبدیلی کی جہاں تک بات ہوئی ہے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو تبدیلی کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے گی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ جنہوں نے نیب سے، اچھا یہ تبدیل ہو نہ ہو، اپوزیشن ضرور تبدیل ہو۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، نہیں میری بات ذرا میری بات مکمل ہونے دے۔ جس طرح ماروی نے کہا، کل میں نے ایک پروگرام میں یہی کہا کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو فارغ کر دیا تو تبدیلی آ گئی، تبدیلی تب آئے گی اس ملک میں، سٹیبلٹی تب آئے گی کہ پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک کریں۔ مثلا کیا کریں؟ کیا کریں؟ گورننس اپنی ٹھیک کریں۔ کیسے؟ بیڈ گورننس، یہ تو ایک مثالی اس وقت بات ہے کہ اس وقت پوری قوم سے، ہم نہیں کہتے، قوم سے آپ پوچھ لیں کیا قوم کو اعتماد ہے اس حکومت پہ؟ نہیں، وہ کہیں گے جی
ہمارے قوم آپ ساتھ سے جو ناراض وعدے ہے؟ کیے تھے. جناب ہم نے جتنے کارنامے کیے ہیں شاید تاریخ میں پاکستان کی اتنے کسی حکومت نے نہ مطلب کیے. دیوار چین بنا لی آپ نے؟ مثلاً 18ویں ترمیم دیکھیں، نہیں، کھوسا صاحب، 18ویں ترمیم کھوسا دیکھیں، صاحب، NFC ایوارڈ دیکھیں، گلگت بلتستان میں ہم نے کھوکھلے جمہوری عمل سارے، کو یہ لوگ تو خوش ہونے چاہیے. پروونشل آٹونومی حل کر دی ہم نے، جو ہے آغاز حقوق بلوچستان کا ہم نے کیا. جو آغاز پتہ نہیں اور ہم دھکا نے اسٹارٹ 47 جو بھائی صاحب، ایجوکیشن ان کنسنسس کے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. لیکن کارنامے تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا جی. NFC ایوارڈ ہے، 18ویں ترمیم ہے، سارے پروگرام کا وقت ختم ہو نہیں، گیا. میں صرف ایک لاسٹ چیز کہنا چاہ رہی ہوں. ایشو یہ ہے کہ ان کی اتنی ساری ڈائیورژن ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کی ہوئی ہیں کہ جو ریئل گورننس ایشوز ہیں نا اس پہ لوگ آ نہیں رہے. ریئل ایشو اس وقت فلڈ ہے، فلڈ. بالکل ماروی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں ممنون ہوں سینیٹر لطیف کھوسا صاحب کا، ماروی میمن صاحبہ کا ایک بال دفعہ جھگڑا کہا، لیکن خواصرات مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں. 18ویں ترمیم ڈیفینیٹلی ایک بڑا کارنامہ ان کا ہے. NFC ایوارڈ بھی ان کا ایک کارنامہ ہے. اس کے علاوہ صوبوں کو جو حقوق دیے گئے، صوبوں کے ساتھ جو معاملات ٹھیک کیے گئے، یہ ساری چیزیں بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا اعتراف کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ عوام بہت زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، کاموں کے ساتھ ساتھ ان کو چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے چاہیے تاکہ عوام خوش ہو جائے اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کر سکے. آپ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.